میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی، یعنی آپ ابھی پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف نہیں بڑھے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو مخصوص دن یا مخصوص ہفتہ یا مخصوص مہینہ یاد ہونا چاہیے جب آپ کی زندگی پرانی زندگی سے نئی زندگی کی طرف ٹرانسفارم ہوئی، لیکن ابھی تک اگر آپ کی زندگی میں ایسا دن نہیں آیا جب آپ نے یسوع مسیح کو اپنے دل سے قبول کیا ہو، دل سے اس کے حکموں پر عمل کیا ہو اور اس کے حکموں میں لپٹے رہے ہوں، جب آپ اس کی راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں، لیکن اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تو آپ کا ایمان مردہ ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے جب ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہماری پرانی زندگی جاتی رہتی ہے اور ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، یعنی جب جسم میں ہوتے ہوئے ہمارے اندر گناہ کرنے کی خواہشات تھیں وہ نیا انسان بننے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور جب آپ اس میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں تو آپ نئی روحانی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے رومیو 6:6، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، اور یہ حقیقت ہے جب ہم مسیح یسوع میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں تو ہماری پرانی زندگی مسیح یسوع کے ساتھ ہی مصلوب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف کیے جائیں اور وہ بچائے جائیں اور وہ جہنم میں نہ ڈالے جائیں۔ وہ اس لیے مسیح کو قبول نہیں کرتے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے آزاد ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چرچ میں بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کو پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بچائے، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچائے جائیں، نہ کہ اس لیے پکارتے ہیں کہ یسوع مسیح انہیں ان کے گناہوں سے آزاد کرے۔ وہ گناہ کی موت میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ وہ جہنم سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں۔ یسوع مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو خود ہی گناہ کی طاقت پر فتح یاب ہونے کی ضرورت ہے، یا پھر جب آپ توبہ کو قبول کرتے ہیں تب ہی آپ کی زندگی سے گناہ کی زندگی دور ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں تو وہ سب بنیاد پرست کام کرے جو آپ نے یہاں دیکھے ہیں۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی زندگی میں ویسے ہی کام کرے گا جیسے اس نے شاگردوں کی زندگی کو بدل کر کیا، اس نے ساؤل کی زندگی کو بدل کر پولس بنا دیا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں تمام تر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ دے۔ خداوند آپ کو وفاداری سکھائے گا، وہ آپ کو حکموں پر عمل کرنا سکھائے گا، وہ آپ کی زندگی میں پھلوں کو لائے گا تاکہ آپ ایک پھلدار درخت بن سکیں، وہ آپ کو گناہ کی غلامی سے آزاد کروائے گا، لیکن پہلے آپ کو اس کا ہاتھ تھامنا ہے، اور یہی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ خدا سے یہ مانگتے ہیں کہ خداوند مجھے تھامیے، مجھے تمام تر گناہوں سے آزاد کیجیے، مجھے پاک بنائیے۔ لیکن آج کل چرچ میں ایسے لوگ ہیں جو یا تو معجزات کی وجہ سے آتے ہیں، یا تو پیشن گوئیوں کی وجہ سے مسیح کے پاس آتے ہیں، یا تو پھر اس وجہ سے آتے ہیں، اس خوف کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ ڈالے جائیں۔ وہ گناہوں کی جیل سے آزاد نہیں ہونا چاہتے، وہ غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں بچائیے، لیکن وہ اس جیل سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ واقعی محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسیح یسوع کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اس چیز کا اقرار کریں کہ خدایا میں گناہ کا غلام تھا، مجھے آزاد کیجیے۔ اگر آپ ایک غلام کی زندگی دیکھیں تو وہ واقعی آزاد رہنا چاہتا ہے، بالکل ایسے ہی جو ہم گناہ میں غلام تھے، یسوع مسیح آئے تو انہوں نے ہمیں آزاد کیا۔ آپ یسوع مسیح سے آزادی کا مطالبہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں کچھ گناہوں کے بند میں رہوں۔ اگر آپ کو اس دولت مند آدمی کی کہانی یاد ہو جو یسوع مسیح کے سامنے یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ نیک ہے اور وہ اپنی ہی نظر میں نیک تھا، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ اسے اپنی دولت سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کے 19ویں باب اور اس کی 16ویں سے 30ویں آیت تک پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔
اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تم جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی میرے پیچھے ہو لیے 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ بائبل کے یہ آیات اس چیز کو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ دولت مند آدمی اپنی دولت کے نشے میں جکڑا رہنا چاہتا تھا۔ یہ دولت سے آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اس نے تمام تر نیک کاموں کو اپنایا۔ جبکہ وہ اپنی دولت کے نشے سے آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تاکہ وہ اس چیز کو پوچھے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بھی کبھی کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں آزاد کرے، اور جب یسوع مسیح انہیں اس کام کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ اسے چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ وہ اس گناہ سے آزاد ہی نہیں ہونا چاہتے۔ یسوع مسیح نے یہ چاہا کہ اس میں کوئی کمی نہ رہے، وہ کامل بن جائے۔ یسوع مسیح نے اسے آزاد کرنا چاہا، لیکن اس آدمی نے اپنی دولت کے نشے میں اس جکڑ کو چھوڑنا نہ چاہا۔ وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تاکہ وہ کامل بنے، لیکن وہ اپنی دولت سے محبت رکھتا تھا، اس لیے وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ آج کل بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو اپنی گناہوں کی محبت میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچائے جائیں، لیکن وہ آزاد ہونا نہیں چاہتے، جبکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ اور اسی طرح سے لوکا کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ دنیا کی دولت کو حاصل کر لے لیکن وہ مسیح کو قبول نہ کرے تو وہ اپنی جان کا نقصان اٹھائے گا۔ بلکہ یہاں پر اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی خواہشات سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، اس گناہ کی غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتا، بلکہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہشات کو ہی پانا چاہتا ہے، تو وہ اپنی ہی جان کا نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی اسی غلامی میں ہے اور وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اور اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز پر رضامند ہوں کہ آپ اپنے گناہوں سے واقعی ہی چھوٹنا چاہتے ہیں، آپ اس غلامی سے واقعی ہی آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حوالہ کر دیں۔ اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کو آزاد کر سکے، صرف وہی نام ہے جو آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ جب آپ اسے پکاریں گے تو وہ آپ کی سنے گا، آپ کا ہاتھ تھامے گا، آپ کو بدل دے گا، آپ کو آزاد کرے گا، آپ کو بچائے گا۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ سچے دل سے اس کے پاس آئیں، آپ سچ میں بدلنا چاہتے ہوں، آپ یہ چاہتے ہوں کہ آپ اس کے نام میں محفوظ کیے جائیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو، تبھی وہ آپ کو بدلے گا اور آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے اور وہ آپ کو بچائے گا۔ آئیے ہم سب دعا کریں۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید و شکر کے لائق ہے۔
تم سب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، تاکہ مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے کلام کی بھیدوں کو جانیں۔ اے باپ، تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تو ہمیں اپنے مطابق چلانا، ہماری زندگیوں میں تیری مرضی پوری ہو۔ اے باپ، تو ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر اور ہمیں ایک نیا مخلوق بنا دے۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔